السلام علیکم، دس از اوڈی فاکس شاٹ فرام ڈیفینس آؤٹ پوسٹ۔ تو آج ہم لوگ پاکستان اور ترکی کی جوائنٹ بیونڈ ویژول رینج مسل پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اس پروجیکٹ کے اندر ایک اپڈیٹ آئی ہے، تو ہم نے کہا کہ اس اپڈیٹ کو بھی ڈسکس کر لیں اور اس پورے پروجیکٹ کو بھی دوبارہ سے ڈسکس کر لیا جائے، اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شیور ٹو لائک دس ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل۔ اب سب کو پتہ ہے کہ ترکی اور پاکستان نے اسی سال جو ہے اپنے بی وی آر کے پروجیکٹ کو جو ہے وہ مرج کیا ہے۔ پہلے پاکستان جو ہے وہ فاز بی وی آر پروجیکٹ کو ہیڈ آن کر رہا تھا اور ترکی جو ہے وہ اپنی گوکتک بی وی آر مسل کو ہیڈ کر رہا تھا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو مرج کرنا ہی بیسٹ رہے گا تاکہ جو ایکسپرٹیز ہے وہ ایک پوائنٹ پر فوکس کی جا سکے تاکہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلے۔ اس سارے پروجیکٹ میں جو ہے وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ترکی کی جو ایسلسن کمپنی ہے، جو کہ ان کی مین سٹے ایویونکس کمپنی ہے، وہ ان مسلس کے لیے ایک نیا سیکر ڈیولپ کر رہی ہے جسے ایگراس 200AA کا نام دیا گیا ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور اگر میں یہ نام صحیح لے رہا ہوں، لیکن یہی نام کوٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو سیکر ہے یہ ایک ریڈار گائیڈنس والا سیکر ہے اور بی وی آر مسلس پہ یوز کیا جائے گا، لیکن اس چیز میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ آئدر یہ ایک نارمل ریڈار گائیڈنس سیکر ہوگا یا پھر ایک ایسا سیکر ہوگا، اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ویئرڈلی جس سورس سے یہ چیز نکلی ہے، یہ اپڈیٹ نکلی ہے کہ نیا سیکر تیار کیا جا رہا ہے ترکی اور پاکستان کی طرف سے، وہاں پر جو مسل ہے اس کو ایک ایز اے ریم جیٹ مسل کوٹ کیا گیا۔ مطلب کہ جو نارمل ہماری SD-10 PL-15 اور M120 جیسی مسلز ہیں وہ نارمل راکٹ بوسٹر والی ہوتی ہیں، لیکن اس پوسٹ میں ایک ریم جیٹ پاورڈ مسل کو مینشن کیا گیا کہ یہ جو سیکر ہے یہ اس مسل کے لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس پوسٹ کی، اس سورس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کوشچن میں آتی ہے، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ صرف اس ٹائم پر ترکی ریم جیٹ مسل کے اوپر کام کر رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی کا جو بی وی آر مسل کا پروجیکٹ تھا اس میں ریم جیٹ مسل کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر پوری نیوز کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں فیکٹس ہی کلیئر نہیں ہیں، تو ہم اس چیز کو نہیں مان کے چل سکتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ویئرڈنس ہے یہ صرف اس اپڈیٹ تک نہیں رہتی، یہ جو پورا فاز اور گوکتک کو مرج کرنے کا پروجیکٹ ہے یہ سرے سے ہی ویئرڈنس میں اور فیکٹس کی کمی ہے اس پروجیکٹ کے اندر، کیونکہ جو گڈز ہے جنہوں نے فاز بی وی آر کو لانچ کیا، ہماری کمپنی جو ہے وہ فاز کو علیحدہ سے مارکیٹ کر رہے ہیں اور ترکی جو ہے وہ گوکتک کو علیحدہ سے مارکیٹ کر رہا ہے۔ مطلب کہ فرض کریں اگر کوئی جوائنٹ پروڈکشن ہوتی یا جوائنٹ ڈیولپمنٹ کا کوئی ایسا فیز ہوتا تو کچھ نہ کچھ سامنے آتا، لیکن دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی بی وی آر علیحدہ علیحدہ سے مارکیٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈسپلے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم نے مرج نہیں کیا، بہت سے کریڈیبل سورسز کہہ رہے ہیں ہم نے مرج کیا ہے، لیکن یہ جو مرجر ہے یہ کافی زیادہ ابھی اسمال لیول پہ ہے، اتنا بڑا اس کا لیول نہیں ہوا کہ دونوں جو ہے وہ پراؤڈلی اس کو پبلسائز کریں کہ ہم لوگوں نے بی وی آر پروجیکٹس کو مرج کر دیا ہے۔ میرا مقصد اس پروجیکٹ کو بالکل بھی روسٹ یا پھر برا بھلا کہنا نہیں ہے، اگر ایسا واقعی میں ہوا ہے تو یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، لیکن اگر ہوا ہے تو اس کے جو ہے فیکٹس ہیں ان کو پبلک میں آنا چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں آئے، جو کہ اس پروگرام کے پورے کانٹینٹس پر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک خدشہ ظاہر کرتے ہیں، ایک بے یقینی کسی کیفیت ہے اس پورے پروجیکٹ کے اوپر۔ کیونکہ اگر آپ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھیں تو پاکستان کو اس ٹائم پر بی وی آر مسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی جو ایئر کرافٹ ہیں یا آنے والے ایئر کرافٹس ہیں وہ زیادہ تر چائنیز اور پاکستانی کیٹیگری کے ہیں، اور ان میں پہلے سے ہی پوٹنٹ بی وی آر مسلز لگی ہوئی ہیں۔ اس میں انٹائرلی ایک نئے بی وی آر پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اس سے کیپیبل بی وی آرز موجود ہیں، PL-15 جیسی مسل جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ چیز تھوڑی سینس نہیں بناتی۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ گڈز نے اپنے طور پر فاز بی وی آر کو لانچ کیا ہو، اس میں پاکستان ایئر فورس کی بیکنگ نہ ہو اس پروجیکٹ کے اوپر، اور پاکستان ایئر فورس اس مسل کو تبھی کنسیڈر کرے جب گڈز اور ترکی مل کر ایک پوٹنٹ بی وی آر کو پریزنٹ کر سکے پاکستان ایئر فورس تک۔ اگر اس طرح کی مسل جو ہے وہ گڈز اور ترکی مل کے پاکستان ایئر فورس کو آفر کر سکتے ہیں تو پاکستان ایئر فورس اس کو بیک کرے گی، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا پاکستان ایئر فورس اپنی جو کرنٹ بی وی آرز ہیں ان کے ساتھ ہی جڑی رہے گی۔ تو اب یہ گڈز پر اور ترکی پر یا پھر ایسلسن پر ہے کہ وہ اگر اس مسل کو کیپیبل بنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن جیسی کمپلیکسٹی ایئر ٹو ایئر مسلز میں ہوتی ہے اس کے لیے کافی زیادہ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز اچیویبل ہے کہ 200 کلومیٹر رینج کی مسل جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کر لیا جائے، کیونکہ اگر آپ امریکہ یا چائنا کی ایگزامپل دیکھیں تو ان سب بڑی بڑی کنٹریز نے چھوٹے رینج کی مسلز سے سٹارٹ کیا، پھر ایکسپیرینس گین کرتے کرتے یہ لوگ بڑی مسلز کے اوپر آئے ہیں، اور امریکہ تو ایون ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو ڈائریکٹلی 200 کلومیٹر رینج کی مسل بنانا جو کہ گوکتک اور فاز کی جو
मर्जर किया है हमने BVR का, जो कि उसकी एग्जैक्ट रेंज निकल के आ रही है, जो कि हम और तुर्की क्लेम कर रहे हैं कि 200 किलोमीटर की ये मिसाइल हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा है कंसिडरिंग द फैक्ट कि दोनों में से किसी कंट्री के पास जो है एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तुर्की के पास थोड़ा बहुत है, उन्होंने गोक्तोग और बोज़दगान को डेवलप किया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी इतना कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। तुर्किश एयरफोर्स ने अभी तक उन मिसाइल्स को पूरी तरह से सर्विस में इंडक्ट नहीं किया। वजह ये है कि उनके पास जो एग्जिस्टिंग AIM-120 C5 C7 मिसाइल्स है वो इनसे ज़्यादा केपेबल हैं, और साथ में अब जो तुर्की है वो AIM-120 C8 मिसाइल्स को भी परचेज कर रहा है। तो इस वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट की कोई सेंस नहीं बनती। एंड पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, क्योंकि अभी तक इस मर्जर के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ना तुर्की की तरफ से है ना पाकिस्तान की तरफ से है, तो एंड टाइम पर कुछ भी हो सकता है। मेरा काम था आपको सारे फैक्ट्स को रखना, एनालिसिस बताना, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी रिसर्च करें इन प्रोजेक्ट्स के बारे में और खुद अपनी राय को डेवलप करें। तो आई होप कि आप लोगों को बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।